کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جیسے صحابہ کرام نبی الاسلام سے دعا کرواتے تھے، اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان سے دعا کروائی اور بارش ہوگی، تو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروائیں۔ مرزا محمد علی نے ایک خود ساختہ نظریہ قائم کیا ہے کہ وسیلہ ہم صرف اس کا بنا سکتے ہیں جو فزیکلی اپیئر ہو، جس کی فزیکلی اپیئرنس نہ ہو، جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، اس کو اس نے مختلف الفاظ کے تحت تعبیر کیا۔ تو بہرکیف اس نے کہا کہ اس کا وسیلہ بنانا جائز نہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو۔ اب ہم اس خود ساختہ نظریے کے متعلق کچھ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث سے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے 89 ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی اوس و خزرج کے خلاف دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما، اور وہ یستفتحون کی تفسیر میں جتنے مفسرین سب نے لکھا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ وہ نبی جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اب دیکھیے گا یہ آپ کے سامنے ہے تفسیر ابن کثیر، اور تفسیر ابن کثیر میں عبارت آپ کے سامنے ہے کو دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا باخراجہ فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہ، اے اللہ ہم اس نبی کے وسیلے سے، اس نبی امی کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتے ہیں جس کا تو نے ہمیں آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا وعدہ دیا ہے، کہ ہماری مدد ان کے خلاف فرما۔ فنصروا علیہم، آگے لکھا بھی ہے کہ ان کی پھر مدد بھی کی جاتی تھی۔ یہ ایک تفسیر ہوئی جس میں یہ بات ہے۔ اسی طرح تفسیر کا ایک جمع غفیر ہے، ایک بہت تعداد ہے تفاسیر کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر مفسر نے جو پیچھے ہمارے گزرے ہیں ان تمام نے یہی لکھا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت یہی بات لکھی ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر کبیر ہے، تفسیر خازن، تفسیر طبری، تفسیر در منصور، تفسیر بغوی اور تفسیر قرطبی، ان تمام تفسیروں میں یہ بات مذکور ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی آمد سے پہلے دعا کے کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعا کرنا ان کے ساتھ خاص ہے، اور کیا یہ دعا کی اللہ نے مذمت کی تھی وسیلے کی؟ نہیں، اللہ نے احسان جتلایا ان پر کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب وہ کتاب آ گئی اور ان کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، حالانکہ وہ ان کانوا من قبل یستفتحون، اس کی تفسیر میں لکھا ہے یستنصرون بھی، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو جملہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو اب اللہ نے احسان جتلایا کہ اب وہ جب تشریف لے آئے ہو، وہ تشریف لے آئے تو تم نے ان کا انکار کر دیا۔ تو لہذا تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے، تو فزیکلی اپیئرنس نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی دنیا میں موجود تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کا وسیلہ بنایا گیا، اور اللہ نے احسان جتلایا کہ میں تمہیں اپنے حبیب کے وسیلے سے تمہاری مدد کیا کرتا تھا، تمہیں فتح دیا کرتا تھا، تم اسے دعا کرتے تھے تو میں قبول کر کے فتح دیتا تھا، تو اب تم ان کا انکار کیوں کر رہے؟ جمہور تفاسیر پر میں نے آپ کے سامنے کلام کیا جو اہل سنت کے چوٹی کے امام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تفسیریں میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ یہ تفسیر مفتی محمود الحسن دیوبندی کی ہے، اور ترجمہ شیخ مفتی محمود کا ہے، اور تفسیر شبیر عثمانی کی ہے۔ یہ دیکھیے گا اسی آیت کے تحت لکھا ہے یہی جو بات پہلے میں نے حضور کے وسیلے سے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس سے اگلی تفسیر، وہ یہی تفسیر رفیع الدین دہلوی کی اور نواب وحید الزمان خان در حیدرآبادی کی، اسی جگہ یہی بات لکھی ہے کہ یہ بھی اسی بات کو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے یہودی، اور ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو لہذا اسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد سے بھی پہلے حضور کا وسیلہ پیش کیا جاتا تھا۔ جب سرکار کی دنیا میں بھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو مرزا محمد علی کا عقیدہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ دوسری اس پہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا۔ یہ میرے سامنے چند کتابیں ہیں جس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اور سب سے پہلے موجم الصغیر کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موجم الصغیر میں یہ روایت موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 992 کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول فرمائی، اور جب انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ اے آدم بتاؤ تم نے میرے نبی کو کیسے جانا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں جان گیا جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ ہستی تجھے سب سے برگزیدہ ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے آدم تو نے سچ کہا، میں نے تمہیں بخش دیا، وہ ہستی نہ ہوتی تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اسی کا دوسرا حوالہ البدایہ والنہایہ اور جلد اول اور اس کا صفحہ نمبر 53 ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کی جگہ بھی اس واقعے کو لکھا ہے، اور دوسری جگہ جو وہ ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء میں بھی یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو درج کیا ہے۔ اسی طرح اسی کا تیسرا مقام خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو درج کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ اسی طرح آخر میں جس کتاب کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، مقتدر علماء تو بہت سارے علماء نے اس واقعے کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ اگر اس کی سند پر کلام کیا بھی جائے تو بھی کوئی مضر نہیں، کیونکہ امت کے علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی روایت امت کے مقتدر علماء قبول کر لیں، اگرچہ سند میں کوئی ذوف بھی ہو تو اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے گا اسی واقعے کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ سب سے اہم، یہ حوالہ سب سے اہم ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی وفا ہے، اور اس وفا میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے سارا واقعہ۔ مکتبۃ العصر بیروت سے چھپی ہوئی الوفا بحوال المصطفیٰ۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس وجہ سے بڑا اہم ہے کہ ان کی الموضوعات کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ موضوع کتاب کے یعنی کہ موضوع حدیثوں کو جمع کرنے میں کہ بہت بڑا نام ہے ان کا کہ انہوں نے موضوع حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن پھر بھی الوفا جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس میں اس واقعے کو شروع میں ہی درج کر دیا، تو اس واقعے کی اصل موجود ہے۔ تو عبد الرحمن بن زید کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی سند میں ضعف عبد الرحمن بن زید ضعیف راوی ہے، لیکن اس واقعے کو امت کے مقتدر علماء نے قبول لیا ہے، جو کہ اس واقعے کے صحیح ہونے کی اور مستند ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہذا یہ ایک اصول ہے کہ جب جس روایت کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے، بلکہ وہ حدیث بھی نہ ہو، پھر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثلا میں دست ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر بڑی اہم، کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن سب اس بات کو مانتے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی حدیث نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تلقی امت بالقبول، یعنی امت نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس واقعے کو امت کے مقتدر علماء علامہ ابن جوزی سمیت لوگوں نے قبول کیا ہے اور سیرت کی کتابوں میں درج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ وہابیوں کے بڑے علماء جیسے وحید الزمانی میرے سامنے ہدایت المہدی ہے، اسی کا صفحہ نمبر 47 ہے، صفحہ نمبر 48 پہ، صفحہ نمبر 48 پر جواز وسیلہ پر انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے وحید الزمان کی کتاب ہدایت المہدی، کتاب ہدایت المہدی ہے، اور اس کے اندر صراحتاً انہوں نے اس واقعے کی کوئی تردید نہیں کی کہ اس کو غلط ثابت کیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس واقعے کو اس بات ہی ہے۔ دوسرا حوالہ اس حوالے سے یہ نشر الطیب ہے میرے سامنے، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب کے صفحہ نمبر 14 پر بھی یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ تو میرا مدعا یہ ہے کہ اس روایت کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اور سرکار کی تشریف آوری سے پہلے بھی، جب آپ فزیکلی یہاں موجود نہیں تھے، اس وقت بھی سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو لہذا یہ مرزا محمد علی کا نظریہ خود ساختہ ہے کہ سرکار اسی شخصیت کا وسیلہ ڈھونڈا جا سکتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔